شیعہ عالم نقوی صاحب نے اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے بذام خواہش 40 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں کہ اہل سنت، برادران اہل سنت کی 40 کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ہم اپنی کتابوں سے کہتے ہیں کہ ثابت نہیں کرتے، بلکہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ 40 کتابوں میں موجود ہے۔ اور وہ 40 کتابیں جو انہوں نے بھرتی کی ہیں اور ان 40 کتابوں کا جو حوالہ پیش کیا ہے، اس میں سے بہت ساری تو کتابیں وہ ہیں کہ جن کا نام تو انہوں نے بھرتی کر دیا، نام تو لے دیا ہے، لیکن ان کتابوں میں اس واقعے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں، دیگر اس طرح کی حدیث کی کتابیں، اس میں بالکل سرے سے یہ واقعہ موجود نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے سیدہ پاک کا گھر جلا دیا اور آگ لگا دی اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کو اس طرح زد و کوب کیا۔ یہ بالکل واقعہ موجود نہیں، صرف اس میں فضائل کی احادیث ہے، تو ان احادیث کو کوٹ کرتے کرتے ساتھ ان 40 کتابوں میں حوالوں میں اس کو بھی شمار کر لیا۔ اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جن کتابوں میں اس جھوٹے قصے، اس جھوٹے واقعے کی تردید کی گئی ہے، یعنی اہل سنت کی کتابیں ہیں، اس میں اس قصے کو من گھڑت اور جعلی قرار دیا گیا ہے اور ان کی تردید کی۔ مثال کے طور پر یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر اس کی 4 ہے اور صفحہ نمبر 188 پہ علوان بن داؤد البجلی ایک راوی کا ترجمہ لکھتے ہیں اور اس کے ترجمے کے تحت اس کی بیان کردہ روایات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، اس کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے، مردود ہے اور ان کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہ جو روایات بیان کرتا ہے علوان بن داؤد البجلی، ان روایات کو ذکر کر کے تردید کی ہے۔ اب جو چیزیں بطور رد علماء اہل سنت نے ذکر کی ہیں، ان کو اپنی تائید میں یہ نقوی صاحب پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں برادران اہل سنت اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو برادران اہل سنت نے اس واقعے کو رد کرنے کے لیے، اس کی تردید کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، یہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 135 پر علوان بن داؤد البجلی کا ترجمہ ہے اور اس ترجمے کے تحت اس کو لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اس کی روایت کو علماء نے قبول نہیں کیا اور ریجیکٹ کر دیا، اور پھر اس کی روایات ذکر کی کہ یہ روایات ذکر کرتا ہے جو ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو آیت اللہ، حجت اللہ اور کتنے بڑے بڑے القاب دے کے جو اہل تشیع ہیں وہ ان کو مطلب کہ مانتے ہیں، اور ان لوگوں کی علمی حیثیت یہ ہے کہ جو واقعات ہمارے علماء نے بطور تردید اور رد کے بیان کیے ہیں، ان کتابوں کو ہمارے حق میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے خلاف، آپ کے عقیدے کے خلاف یہ بات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ انہی علماء نے ان کتابوں کو، چیزوں کو رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا حوالہ دیا نقوی صاحب نے، انہوں نے بھی اس واقعے کا رد کیا۔ لسان المیزان میں اس کا رد موجود ہے، میزان الاعتدال میں اس کا رد موجود ہے، اور شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح ہے، ہمارے نزدیک یہ ابن ابی الحدید کی جو شرح ہے وہ اہل تشیع کی کتاب ہے، شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی یہ ہے جلد نمبر 16 اور جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 271 پہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں وَنَحْنُ لَا نُصَدِّقُ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ وَلَا نُجَوِّزُهَا، ان روایت کی نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ابن ابی الحدید نے اس کو بطور رد کے ذکر کیا ہے اور نقوی صاحب نے کیا کہ اس کو ہمارے مقابلے میں پیش کریں کہ دیکھیں یہ اہل سنت کی کتاب، حالانکہ یہ اہل سنت کی کتاب بھی نہیں، آگے انشاءاللہ میں ثابت کروں گا، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے اور اس حوالے سے جو موقف ہے انشاءاللہ میں شیعہ علماء کی کتابوں سے پیش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الملل والنحل عبد الکریم شہرستانی کی، اس کو بھی پیش کیا کہ دیکھیں اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب اس میں جو واقعہ لکھا ہے وہ کس طریقے سے لکھا ہے؟ الملل والنحل میں عبد الکریم شہرستانی نے گمراہ فرقوں کے عقائد و نظریات کو بیان کیا ہے، اور یہ بندہ بھی اہل سنت ہمارا بندہ نہیں ہے، یہ بھی ان کا ہے، انشاءاللہ میں آگے اس کا حوالہ پیش کروں گا۔ الحادیۃ عشرہ 15 نمبر دے کر، 15 نمبر ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ میلہ الی الرفض وبقیتہ فی کبار صحابہ، کہ فرقہ نظامیہ یہ معتزلہ کی ایک شاخ ہے، نظام معتزلی کے ماننے والے ان کے جو نظریات اس کو بیان کرتے ہوئے عبد الکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ ان کا میلان رفض کی طرف ہے
اور ان کا عقیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تنقید اور سب و شتم کرنا ہے۔ اور پھر اس واقعے کو ذکر کیا کہ وہ یہ واقعات بیان کر کے صحابہ کرام پہ طعن کرتے ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ رفض کی طرف اس لیے مائل ہوتا ہے۔ تو اب عبد الکریم شہرستانی نے تو اس واقعے کو رد کیا، ابن ابی الحدید نے اس واقعے کو رد کیا، علامہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے رد کیا، امام ابن حجر عسقلانی نے رد کیا، امام ذہبی نے رد کیا۔ اب جو تردید والی کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی نقوی صاحب نے ان 40 حوالہ جات میں کوڈ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے یہ مسئلہ 40 کتابوں سے حل کر دیا۔ کچھ کتابیں تو وہ جس میں واقع ہے ہی نہیں سرے سے، ان کو بھی ذکر کر دیا۔ کچھ وہ ہیں جن میں تردید ہے، اور پھر کچھ وہ کتابیں ہیں کہ جو اہل سنت کی کتابیں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ خود اہل تشیع کی اپنی معتبر اور مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، اہل تشیع کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ تنقید اور بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیداً چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ روافض کے حوالے سے دو باتیں ضروری قابل غور حوالہ جات سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ روافض کے ہاں جھوٹ بہت زیادہ ہے، کذب بیانی اتنی زیادہ ہے کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جو ہمارے اصحاب ہیں اور ہمارے لوگ ہیں جو ہم سے روایتیں کرتے ہیں، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے بیان کیا، یہ رجال کشی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 91 اور 492 پہ، 490 پہ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ 489 پہ اور 491 اور 492 یہ متعدد صفحات پر یہ واقعات موجود ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی قدر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی اور ان کے اصحاب ایسے تھے کہ جو امام محمد باقر کے بارے میں جھوٹ گڑھتے تھے، جھوٹی روایتیں بنا بنا کے ان کی شان میں غلو اور ان کے حوالے سے غلو کر کر کے روایتیں گڑھتے تھے۔ جب تک روایت کو تم پرکھ نہ لو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو قبول کر لو، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہو اس کو قبول نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ 491 نمبر صفحہ ہے اور روایت کا نمبر 402، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلما کان فی کتب اصحاب ابی من الغلو فذاک ما دسہ المغیرۃ بن سعید فی کتبہم، کہتے ہیں میرے والد گرامی قدر کی کتابوں میں جو کچھ یا ان کے بارے میں جتنی روایات اس طرح کی بیان کی جاتی ہے جس میں غلو موجود ہے اور جس میں کفر اور زندقہ موجود ہے، یہ سارے کا سارا کیا درتا حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ اصحاب جو جھوٹ بول کے ان کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کرتے تھے ان کا کیا درتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جو روایت ہماری قرآن و سنت کے مطابق آئے اس کو قبول کرو، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ اس کو قبول نہ کرو۔ یہ صفحہ نمبر 489 پہ موجود ہے۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 492 رجال کشی کا جلد نمبر اس کی 2 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ امام حسن کے بارے میں کئی لوگوں نے جھوٹ بولا، امام حسین کے بارے میں کئی لوگوں نے جھوٹ بولا، اور فرماتے ہیں امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ وقان المختار یکذب علی علی بن الحسین، اور مختار ثقفی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جھوٹ بولتا تھا۔ وقان المغیرہ بن سعید یکذب علی ابی، اور مغیرہ بن سعید جو ہے وہ میرے باپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹ گڑ گڑ کے لوگوں کے سامنے پھیلاتا تھا۔ تو روافض میں ایک جھوٹ کی ایسی بیماری ہے کہ جھوٹ بول بول کے ائمہ اہل بیت کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف اور اہل بیت کے غلو میں ان کی محبت کے غلو میں جھوٹی روایتیں گڑ گڑ کے وہ پھیلاتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208، اور امام ہبۃ اللہ اللالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 پہ یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما ارا احدن اشہد بالزور من الرافضہ، میں نے بڑے بڑے جھوٹے لوگ دیکھے ہیں لیکن رافضیوں سے بڑھ کر جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ کہ ان کے مذہب میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، جھوٹی روایتیں جھوٹے قصے بیان کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تقیہ کریں گے، اور تقیہ کر کے عقیدہ رافضیوں والا ہوگا، کتاب رافضیوں کے مذہب پر لکھی ہوگی
رسالہ روافض کے عقیدے پر لکھا ہوگا، لیکن اس پر کیا کریں گے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے، اضافہ کر کے اس کو سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ کبھی اوپر شافعی لکھ دیں گے، کبھی اوپر حنفی لکھ دیں گے، تاکہ اہل سنت کو یہ مغالطہ دیا جا سکے کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وضاحت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی لکھا ہے کہ روافض کا یہ طرز ہے کہ وہ تقیہ کر کے اپنی کتابیں اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کے یا اپنے عقائد کو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کی ہم نے شکایت کی تو ہمیں جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں ثواب ملا، تو وہ ثواب کی نیت سے وہ تقیہ کرتے ہیں۔ اور اس حقیقت کا پول کھولتے ہوئے یہ اہل تشیع کے بہت بڑے نامور عالم ہیں قاضی نور اللہ شوستری، ان کی کتاب ہے مجالس المومنین، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 3 مقدمہ میں لکھتے ہیں وَچون علماء شیعہ ایدہم اللہ بنصرہ بعلت تمادی اصطلاح اصحاب شقاء و شقاق و اصطلاح اہل تغلب و نفاق ہموارہ در زاویہ تقیہ متواری و مختفی بودان۔ لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ اللہ ان کی اپنی مدد سے نصرت کرے، ان کی تائید کرے، جب اہل شقاء اور بدبخت لوگ یعنی اہل سنت جو ہیں انہوں نے تغلب کیا، اہل نفاق نے تغلب کیا، یعنی وہ غالب آگے، وہ حکمران تھے، تو علماء شیعہ اس وقت کیا کرتے تھے؟ مختفی بودان، وہ تقیہ کی چادر اوڑھ کے رکھتے تھے، یعنی تقیہ کر کے رہتے تھے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے۔ خود را شافعی یا حنفی می نمودہ اند، اپنے آپ کو حنفی یا شافعی ظاہر کرتے تھے۔ یہ یہ قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا ہے کہ شیعہ عالم تھے لیکن اپنے آپ کو تقیہ کر کے حنفی شو کرتے تھے یا اپنے آپ کو شافعی شو کرتے تھے۔ اور ایسے بہت ساری کتابوں میں انہوں نے کیا ہے کہ کتابیں اہل تشیع کی ہیں لیکن اس پر لکھ دیا شافعی یا لکھ دیا حنفی، تاکہ اہل سنت کو مغالطہ ہو اور یہ سمجھے کہ اہل سنت کی کتاب ہے جبکہ وہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کتابوں کو جو نقوی صاحب نے پیش کی ہیں، 40 کتابیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، یہ بار بار کہتے ہیں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر وہ 2 منٹ کے لیے بفرض غلط اگر مان لیا جائے کہ وہ کتابیں ہماری ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہماری کتابوں میں آنے والی ہر روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم روایت کو درایت و روایت کے اصول پر پرکھتے ہیں کہ وہ روایت درایت اور روایت کے اصول پر پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ روایت و درایت کے اصول پر پوری نہ اترے تو ہم اس خبر اور اس روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اگر یہی بات ہے کہ کتاب میں جو واقعہ آ جائے، جو چیز آ جائے، اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، اس کو ماننا ہی پڑے گا، تو کیا یہ زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں، مثال کے طور پہ الفروع من الکافی، الکافی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ امام غائب نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ الکافی کافی لشیعتنا، ہماری یہ کتاب کافی، ہمارے شیعوں کے لیے کافی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا ہے، تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آپ کی جو کتب اربع ہے اس میں تہذیب الاحکام ہے، تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 9 اور روایت کا نمبر 1000 صفحہ نمبر 1339 ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ الاستبصار ہے کتب اربع میں سے، الاستبصار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 477 یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ مناقب آل ابی طالب ابن شہر و شوب کی ہے، اس میں صفحہ نمبر 848 پر یہ بات موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا، تو کیا آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے علاوہ ناسخ التواریخ میں، انوار نعمانیہ میں، بہار الانوار میں اور منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی، مجالس المومنین نور اللہ شوستری کی اور وسائل الشیعہ، مسالک الرفع، عامرات العقول، درجنوں کتابیں ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو کیا یہ کتابیں آپ کی کتابیں نہیں ہیں؟ یہ وہ کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد جو سب سے معتبر اور مستند کتابیں ہیں، ان کے ہاں مانی جاتی ہیں۔ ان میں یہ بات موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا ہے، تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ آپ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ آپ کے اصول کے مطابق یہ روایات جو ہے بالکل درجہ صحت کو پہنچتی ہیں اور صحیح روایات ہیں۔
تو اب ہم آتے ہیں ان روایات کی طرف جو انہوں نے پیش کی. اس سے پہلے اس واقعے کے بطلان کے لیے ایک میں روایت پیش کروں گا. اب اس واقعے کو ہمارے ہاں اہل سنت کی کتابوں سے ہم مختلف جہات سے اس کو باطل کرا دیتے ہیں. ایک جہت اس کی یہ ہے کہ اس واقعے میں الاختصاص میں بھی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ شہید ہو گیا اور اس کا نام محسن تھا. اب ہم اہل سنت کی جب کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد, اس میں روایت کا نمبر ہے 846 اور مسند احمد ابن حنبل پہلی جلد روایت کا نمبر 771 اور 956 نمبر روایت ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یا رسول اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی اس کا نام حرب. فرمایا وہ تو حسن ہے. پھر دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی, عرض کی حضور اللہ نے بیٹا عطا کیا. فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی اس کا نام حسین رکھا ہے, اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا وہ تو حسین ہے. تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی حضور اس کا نام بھی حرب رکھا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تو محسن ہے. وہ جو محسن نبی علیہ السلام نے ان کا خود نام رکھا ہے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں. تو شہزادہ محسن جو ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ان کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی, اور ان کو جو ہے نا اس واقعے کے ساتھ انہوں نے قصہ بنا کے ان کی ولادت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے جوڑا ہے, جو بالکل اہل سنت و جماعت کی کتابیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں ان کتابوں کی طرف جو انہوں نے پیش کی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے اثبات الوصیہ. اثبات الوصیہ کتاب کا حوالہ پیش کیا نقوی صاحب نے, کہا کہ برادران اہل سنت کی موت پر کتاب ہے. یہ علی بن حسین مسعودی کی کتاب ہے. اس علی بن حسین مسعودی کے بارے میں سب سے پہلے ہم حوالہ پیش کریں گے. یہ رجال نجاشی ہے, اس کا صفحہ نمبر 254 ہے. رجال نجاشی کا صفحہ نمبر 254. علامہ نجاشی صاحب نے اس رسالہ اثبات الوصیہ کا بھی ذکر کیا ہے اور مسعودی کو شیعہ رجال میں شمار کیا صفحہ نمبر 254 پر. اور یہ کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں بڑی اسماء و رجال کی موت پر کتاب ہے تنقیح المقال فی علم رجال, جلد نمبر اس کی 2 کے صفحہ نمبر 282 پر علامہ مامکانی لکھتے ہیں والمسعودی عدہ النجاشی فی فہرستہ من روات شیعہ, کہ مسعودی کو نجاشی نے شیعہ راویوں میں شمار کیا ہے. وَلَهُ كُتُبٌ مِنْهَا کتاب اثبات الوصیہ, اس کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب اثبات الوصیہ جس کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے. تو یہ شیعوں کی کتاب ہے, یہ ہماری کتاب ہرگز نہیں ہے. اور لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ تھے, یعنی یہ علماء شیعہ میں سے ہیں. اس کے علاوہ آگے چلیں, الذریعہ الی تصانیف شیعہ جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 47 پر آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ, یہ کتاب الذریعہ اس کا میں تعارف کروا دوں, یہ وہ کتاب ہے کہ جو شیعہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کے مصنفین کے اور کتابوں کے حالات اس کتاب میں آقا بزرگ تہرانی نے نقل کیے ہیں. 26 جلدوں پر کتاب مشتمل ہے. اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 پر آقا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں کہ یہ مسعودی صاحب جو ہیں وہ شیعہ مصنفین میں سے ہیں, تو یہ اہل سنت نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ منتخب التواریخ کا پیش کر دیتا ہوں. یہ منتخب التواریخ ہے, شیخ ہاشم خراسانی شیعہ عالم کی کتاب. اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں بآنک مسعودی مرد شیعی و امامی بود, کہ کہتے ہیں کہ مسعودی یہ شیعہ اور امامی عالم ہے, یہ اہل سنت نہیں ہے. تو یہ تو آپ کے اپنے گھر کی حوالے اور آپ کے اپنے گھر کی جو ہے نا وہ گواہیاں موجود ہیں کہ مسعودی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ, جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 700 پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علاوہ بری اگر یہ مسعودی علی بن حسین صاحب مروج ہے, یعنی مروج الذہب کا مصنف, تو خود رافضی ہے. اس کی کتاب مروج الذہب خلفائے کرام و صحابہ اعظام عشرہ مبشرہ وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم پر سری تبرہ سے جا بجا آلودہ و ملوث ہے.
تو یہ سارے حوالے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسعودی صاحب سنی نہیں ہے۔ اس مسعودی صاحب کی اسوات الوصیہ کتاب کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا اور کہنا کہ اہل سنت برادران اہل سنت کی موت پر کتاب، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ اور اس طرح کے لوگ مغالطہ دے رہے ہیں جن کو حجت اللہ اور آیت اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ ایک اور کتاب کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے، کفایت الطالب۔ یہ کفایت الطالب کتاب، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے کفایت الطالب محمد بن یوسف بن محمد کرشی الگنجی۔ اس کے حوالے سے حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 256 پر اس کو لکھتے ہیں کہ وَقَتَلَتِ الْعَامَّةُ وَسْطَ الْجَامِعِ شَيْخًا رَافِضِيًّا كَانَ مُصَانِعًا لِلتَّتَارِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ يُقَالُ لَهُ الْفَخْرُ محمد بن یوسف بن محمد الکنجی كَانَ خَبِيثَ الطَّبِیَّةِ مشرقیًا ممالیًا لَهُمْ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ پکا رافضی تھا اور جو نا وہ کٹر رافضی تھا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا گنجی کرشی صاحب کی جو کتاب کفایت الطالب ہے اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی، یہ اہل سنت کی ہرگز کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی اپنی کتاب ہے جو انہوں نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی ہے۔ آگے چلیے ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کیا، ان 40 کتابوں میں سے تاریخ ابو الفدا۔ اس کے حوالے سے آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 227 پر لکھا ہے کہ یظہر منہ آثار التشیع وقد مر، کہتے ہیں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اس سے آثار تشیع ظاہر تھے۔ یعنی ابو الفدا جو ہے، یہ تاریخ ابو الفدا، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ مغالطہ اور غلط بیانی ہے۔ اس کے علاوہ ابن قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسہ کا حوالہ دیا کہ الامامہ والسیاسہ میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ جھوٹا قصہ اس میں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حالانکہ الامامہ والسیاسہ جو ابن قتیبہ کی کتاب بالکل ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس میں جو من گڑت اور جعلی قسم کی روایات موجود ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے علامہ محمود علوسی بغدادی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی جلد نمبر اس کی 21 ہے اور صفحہ نمبر 261 پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی روایات ہیں، کہتے ہیں ہوا من مفتریات ابن قتیبہ و ابن عاصم الکوفی و سمساتی و کانوا مشہورین بالکذب والافتراء، کہ یہ کتابیں جھوٹ گڑنے میں اور افطراء میں اور جھوٹی روایتیں نقل کرنے میں بالکل واضح ہیں، یہ ہمارے ہاں ہرگز قابل قبول اور معتبر نہیں ہے۔ ایک اور کتاب عبد الحمید ابن ابی الحدید کی کتاب کا حوالہ دیا شرح نہج البلاغہ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حوالہ پیش کیا ہے، یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی۔ آج تک ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ روافض کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے، اور نقوی صاحب نے چال کیا چلی ہے کہ مغالطہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اہل سنت برادران کی موت پر کتاب ہے۔ حالانکہ اگر اسی کتاب کے مقدمہ کو دیکھ لیتے، میرے پاس جلد موجود ہے، اسی کتاب کا مقدمہ ہی دیکھ لیتے تو مقدمے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وَقَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدَائِنِ التَّشَيُّعُ وَالتَّطَرُّفِ وَالْمُغَالَاةِ فَصَارَ فِي دَرْبِهِمْ، کہ مدائن میں اہل تشیع کا زور تھا اور انہی کا رواج تھا، فَصَارَ فِي دَرْبِهِمْ، اور یہ جو ابن ابی الحدید صاحب ہیں یہ بھی ان کے طرز عمل پر چلے، وَتَقَبَّلَ مَذْهَبَهُمْ، اور ان کے مذہب کو قبول کیا، وَنَظَمَ الْقَصَائِدَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْأَلْوِيَّاتِ السَّبْعِ عَلَى طَرِيقِهِمْ وَفِيهَا غَالِي وَالتَّشَيُّعُ، کہتے ہیں اس میں غلو تھا، تشیع میں، رفض میں، تو یہ غالی شیعہ تھا، یہ اہل سنت ابن ابی الحدید اہل سنت ہرگز نہیں ہے۔ ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں شرح ابن ابی الحدید کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233 ہے۔ عبد الحمید بن ہبۃ اللہ بن محمد الحسین ابو حامد ابن ابی الحدید الکاتب الشاعر المطبق الشیعی الغالی لہو شرح نہج البلاغہ فی 20 مجلداً، کہ اس کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ غالی شیعہ تھا، یہ ابن ابی الحدید سنی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی بڑی جو نا وہ زیادتی اور کتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جو اس نقوی صاحب نے
حجت اللہ اور آیت اللہ اپنے مذہب کے مطابق ہونے کے باوجود لوگوں کو دیا ہے، اور کہا کہ برادران اہل سنت کی معتبر کتاب، خود ان کی اپنی گھر کی کتاب ہے اور گڑ گڑ کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ حاجی خلیفہ کی کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، کتابوں کے اور فنون کے نام پر ایک کتاب مشتمل ہے یہ کشف الظنون۔ اب اس کشف الظنون کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 1991، اس میں اسی ابن ابی الحدید کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں لکھا الکاتب و شاعر الشیعی، کہ یہ کاتب تھا، شاعر تھا اور شیعہ تھا، یہ اہل سنت ہرگز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے اہل سنت کی کتابوں کی اور علماء کی فہرست ذکر کی گئی، کن کن علماء نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ اور ایک حوالہ ان کے گھر کا الذریعہ الی تصنیف شیعہ، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر اس کا 158، اس میں بھی صفحہ نمبر 158 پہ آقا بزرگ تہرانی نے اس کو نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کو اپنی کتاب تسلیم کی ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کیا جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، الملل والنحل، عبد الکریم شہرستانی کی۔ عبد الکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا بزرگ تہرانی اپنی کتاب الذریعہ الی تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220 پر ذکر کرتے ہوئے اس کو شیعہ مصنفین میں سے اور شیعہ کتابوں میں سے شمار کر رہے ہیں الملل والنحل کو، جس کو نقوی صاحب نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا۔ اچھا جی، اور پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ اس کتاب میں جو میں نے پہلے حوالہ پیش کیا ہے، اس کتاب میں علامہ شہرستانی نے، عبد الکریم شہرستانی نے اس واقعے کو ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے اور اس کو گمراہ معتزلہ کے گمراہانہ عقائد میں شمار کیا ہے اور تردیدی طور پہ ذکر کیا ہے، جس کو نقوی صاحب نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ فرید السبتین، فرید السبتین یہ کتاب ہے، اس کو بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کے کہا کہ یہ اہل سنت کی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ یہ الذریعہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 136 پر اس کو شیعہ مصنفین اور شیعہ کتابوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ایک اور کتاب عقد الفرید، اس کا حوالہ بھی سن لیں۔ یہ عقد الفرید کا تذکرہ کرتے ہوئے الذریعہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 286 پر آقا بزرگ تہرانی صاحب نے لکھا ہے کہ یدل کلامہ علی تشیع منہ، کہ یہ جو عقد الفرید کتاب ہے اس کا جو کلام ہے وہ اس کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پکا شیعہ تھا، لیکن تقیہ یا دیگر جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے اس نے اپنا شو نہیں کیا، لیکن یدل کلامہ علی تشیع منہ، یعنی اس کا کلام شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا جو کتابیں شیعہ کی لکھی ہوئی ہیں وہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اور ایک اور کتاب الفاروق کا حوالہ دیا اور کہا کہ اہل سنت کی ہم پر کتاب ہے، بالکل الفاروق کا مصنف شبلی نعمانی یہ پکا کٹر نیچری تھا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی باقی جو لادینیہ اور باقی اس کے جو مطلب کہ عقائد و نظریات وہ بالکل باطل اور فاسد افکار و نظریات ہیں، بالکل ہم اس کو ہرگز اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معجزات کا منکر دیگر اس کے باطل افکار و نظریات کی وجہ سے یہ اہل سنت ہرگز نہیں ہے، لہذا الفاروق کا بیان اور حوالہ وہ بھی اہل سنت کے خلاف ہرگز حجت نہیں ہے۔ یہ تھی ان کے 40 حوالہ جات کی حقیقت کہ جو انہوں نے اس طریقے سے کتابیں جمع کر کے جوڑ توڑ کر کے تو یہ ثابت کرنے کا جو نا وہ ایک پلان بنایا تھا، اور لیکن یہ حقیقت میں بالکل واقعہ قصہ جھوٹا اور مردود ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ